اللہ اللہ اللہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت بڑا خوبصورت محل بنوایا، اور محل بنوانے کے بعد اس نے اپنے رعایا میں اعلان کر دیا کہ جو بھی بندہ میرے اس محل میں کوئی عیب مجھے نکال کر دے گا میں اس کو انعام سے نوازوں گا۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو لوگ آتے گئے، اس محل کو دیکھ کر حیران ہوتے گئے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن اس محل میں کوئی عیب نظر نہ آیا۔ مسلسل جب اس محل میں جب کوئی عیب نظر نہ آیا تو ایک بوڑھے بابا جی اس کے محل کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اس بزرگ شخص نے آ کر اس کے محل کو دیکھا، اچھی طرح سے اور غور سے دیکھنے کے بعد اس بوڑھے بابا نے فرمایا کہ اس میں دو عیب ہیں۔ تو اس بزرگ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ میرے اس محل میں کسی کو عیب نظر نہیں آیا، اس بوڑھے بابا جی کو اس محل میں عیب نظر آ گیا، آخر کون سی عیب ہے اس میں؟ تو اس نے بادشاہ نے اس بزرگ شخص سے پوچھا کہ میرے محل میں آپ کو کون سے عیب نظر آئے؟ اس اللہ والے نے فرمایا کہ اس محل میں دو عیب ہیں۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو فرمایا کہ دوسرا عیب اس میں یہ ہے کہ تم بھی ہمیشہ اس میں نہیں رہو گے، یعنی یہ محل بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ایک عیب ہوا، اور دوسرے نمبر پہ تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، یعنی تمہیں بھی موت آ جائے گی۔ تو معزز سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے لیے بندہ جو بھی محنت کرے ایک نہ ایک دن اس سے ضرور جدا ہوگا، اس کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے گا۔ اگر وہ خود زندہ رہا تو ایک نہ ایک دن وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تاکہ مرنے کے بعد جو ہمیشہ والی زندگی آئے اس میں بندہ سرخرو ہو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام اس کو ملے، اللہ کی رضا ملے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے۔ تو اس لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم تقوی کی زندگی گزاریں گے، فکر آخرت اپنے دل میں رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی